تاریخ کا بھی کیسا عجیب مذاق ہے نا؟ مطلب میدان جنگ میں دشمن پر کھایا گیا رحم کا ایک معمولی سا گھونٹ، اور ایک چھوٹی سی نافرمانی جو آگے چل کر پوری ایک نئی تہذیب کی بنیاد بن گئی۔ بالکل ایک ایسی آبادی جس نے آنے والی صدیوں کی تاریخ کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا۔ تو آج کی اس نشست میں ہم جس جگہ کا تفصیلی تجزیہ کر رہے ہیں وہ مدینہ سے تقریباً 70 میل شمال مشرق میں واقع ایک انتہائی سرسبز نخلستان ہے جسے دنیا خیبر کے نام سے جانتی ہے۔ ہاں، اور آج کا ہمارا یہ گہرا مطالعہ ایک تاریخی دستاویزی ویڈیو پر مبنی ہے جس کا عنوان ہے خیبر کی فتح۔ اس میں مسلمانوں کی فتح سے پہلے یہودیوں کی تاریخ اور ان کی آمد کے مختلف نظریات کو کھنگالا گیا ہے۔ صحیح، اور ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ مطلب خیبر جیسی زرخیز زمین پر کس طرح مختلف قوموں نے ڈیرے ڈالے اور ماہرین کے درمیان ان کی آمد کے وقت پر اتنا اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو کوئی بھی خطہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، دیکھیں تاریخ، جغرافیہ اور انسانی ہجرتیں مل کر کسی بھی خطے کی پہچان کو مکمل طور پر بدل دیتی ہیں۔ خیبر بھی اس اصول سے کوئی استثناء نہیں رکھتا۔ اچھا، تاریخ کو سمجھنے سے پہلے میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر خیبر میں ایسا کیا تھا جس نے دور دراز سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا؟ مطلب وہ کوئی عام سا بنجر علاقہ تو تھا نہیں؟ ارے بالکل نہیں، یہ ایک انتہائی سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ وہاں کی مٹی فصلوں کے لیے بہترین تھی اور پانی کے بے شمار چشمے موجود تھے۔ ہاں، اور اس کی زرخیزی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب مسلمانوں نے وہاں نتات نامی صرف ایک وادی کی کھجوروں کو گنا تو وہاں 4000 کھجور کے درخت موجود تھے۔ 4000؟ اس دور میں ایک وادی میں 4000 درختوں کا ہونا ایک بہت بڑی بات تھی۔ اس پر ہر کوئی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ دستاویزی فلم بتاتی ہے کہ قدیم دور میں یہاں امالکہ نامی ایک قوم کا قبضہ تھا جو عرب بائدہ میں سے تھی۔ ہاں، اور یہاں عربوں کی اقسام کو سمجھنا ضروری ہے۔ تاریخ دان عربوں کو 3 بڑی اقسام میں بانٹتے ہیں۔ پہلی یہی عرب بائدہ یعنی تباہ شدہ عرب جیسے عاد، سمود اور یہ امالکہ۔ صحیح، اور دوسری قسم؟ دوسری قسم عرب عاربہ کہلاتی ہے جو قحطانی ہیں اور اصل عربی بولنے والے سمجھے جاتے ہیں۔ اور تیسری ہیں عرب مستعربہ یعنی عدنانی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اسی تیسری قسم میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک منٹ، یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مادری زبان ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام والی سیریانی تھی تو پھر ان کی اولاد اچانک عرب کیسے بن گئی؟ مطلب زبانیں ایسے راتوں رات تو نہیں بدلتی نا؟ بڑا زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، جو بات یہاں سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے تو انہوں نے وہاں اپنے قحطانی سسرال والوں سے یعنی بنو جرم سے عربی سیکھی۔ بالکل، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زبانیں اور ثقافتیں کس طرح ہجرت اور شادیوں کے ذریعے ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں۔ ارے واہ! تو اگر خیبر پر امالکہ کا قبضہ تھا تو وہاں یہودی کب اور کیسے پہنچے؟ یہ سوال ہمیں ایک بہت ہی حیران کن اور قدیم فوجی مہم کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ وہ پہلا نظریہ ہے جسے ابن خلدون، ابو الفرج اور السمہودی جیسے اسلامی مورخین پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہودی 1200 قبل مسیح میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد خیبر آئے۔ یعنی یہ کوئی معاشی ہجرت نہیں تھی بلکہ ایک فوجی مہم تھی۔ بالکل، ہوا کچھ یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امالکہ کو تباہ کرنے کے لیے ایک فوج حجاز بھیجی تھی۔ اس فوج نے فتح تو حاصل کر لی لیکن انہوں نے ایک امالکی شخص پر ترس کھا کر اسے زندہ چھوڑ دیا۔ اور تورات کی شریعت یعنی کتاب استثناء کے 20ویں باب کے مطابق یہ ایک بہت بڑی نافرمانی تھی۔ جی ہاں، اور اسی نافرمانی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشینوں نے اس فاتح فوج کو شام میں داخل ہونے سے ہی روک دیا۔ وہ واپس اپنے گھر نہیں جا سکتے تھے۔ چلیں اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ مطلب کتنا حیران کن ہے یہ کہ جنگ کے دوران کیے گئے رحم کے ایک واحد عمل نے اور پھر اس کی سزا نے پوری کی پوری ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھ دی۔
وہ لوگ واپس پلٹے اور یثرب اور خیبر میں بس گئے۔ یہ تاریخ کا ایک بہت گہرا سبق ہے۔ اگر ہم ان حقائق کو جوڑیں تو پتہ چلتا ہے کہ قدیم تاریخ میں مذہبی قوانین اور جغرافیائی آبادکاری کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یعنی ہجرت صرف معاشی مجبوری نہیں ہوتی، بلکہ اکثر سیاسی اور مذہبی فیصلوں کا نتیجہ بھی ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن یہاں کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس قدیم فوجی مہم کی کہانی کو جدید تاریخ دان تسلیم کرتے ہیں؟ ہاں، دستاویزی فلم میں ڈاکٹر جواد علی کا ذکر ہے، جو قبل از اسلام عرب تاریخ کے بہت بڑے ماہر مانے جاتے ہیں۔ وہ تو اس موسیٰ علیہ السلام والے نظریے کو بالکل ہی مسترد کر دیتے ہیں۔ جی، وہ اسے محض قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر جواد کا ماننا ہے کہ ان کہانیوں کے پیچھے خود یہودیوں یا شاید نو مسلم یہودیوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ایک منٹ، تو آپ کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر جواد علی کے نزدیک یہ ساری قدیم کہانیاں ایک قسم کا قدیم PR یا پروپیگنڈا مہم تھی، تاکہ یہ لوگ خود کو مہاجر کے بجائے اس زمین کا اصلی وارث دکھا سکیں؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو تاریخ اکثر شناخت اور طاقت کو جائز قرار دینے کے لیے ہی لکھی جاتی ہے۔ وہ خود کو وہاں کا حقیقی باشندہ ثابت کرنا چاہتے ہوں گے۔ تو اگر ڈاکٹر جواد اور بعض یورپی مورخین اس 1200 قبل مسیح والی بات کو نہیں مانتے تو ان کے نزدیک یہ لوگ خیبر کب آئے؟ ان جدید ماہرین کے نزدیک خیبر میں یہودیوں کی آمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی، جب 70 عیسوی میں ہیکل کی تباہی ہوئی اور پھر 122 عیسوی میں رومن بادشاہ ہیڈرین نے ان پر بے پناہ مظالم ڈھائے۔ ہاں، تو رومن سلطنت کے خوف سے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکلے اور حجاز کے دور دراز علاقوں جیسے خیبر کا رخ کیا، جہاں انہوں نے اپنے مضبوط قلعے بنا لیے۔ بالکل، اور یہاں ایک اور بڑی دلچسپ روایت کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ وہ خیبر کا مشہور جنگجو مرہب، جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ ہاں، اس کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ وہ اصلاً بنی اسرائیل سے تھا ہی نہیں۔ جی، بعض روایات کہتی ہیں کہ وہ حمیر قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک عرب تھا جس نے یہودیت قبول کر لی تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہاں صرف نسل نہیں بلکہ مذہب بھی پھیل رہا تھا۔ واہ، لیکن ایک بات ہے، ڈاکٹر جواد علی کی بات بھی تو محض ایک مفروضہ ہی ہے نا؟ مطلب ان کے پاس بھی تو رومن سلطنت سے فرار والے نظریے کا کوئی حتمی پتھر پر لکیر والا ثبوت نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ یہ صرف حالات کو دیکھ کر لگایا گیا ایک اندازہ ہے۔ ان کے پاس بھی کوئی حتمی تاریخی دستاویز نہیں ہے۔ تو اگر جدید ماہرین کے پاس حتمی ثبوت نہیں ہے تو پھر وہ کیا چیز ہے جو قدیم مورخین کے موقف کو زیادہ مضبوط بناتی ہے؟ مجھے لگتا ہے اس کا جواب ایک قدرتی آفت اور قدیم کتابوں کی نشانیوں میں چھپا ہے۔ اور وہ قدرتی آفت تھی یمن میں سدھ مارب یعنی مارب ڈیم کا ٹوٹنا۔ یہ عرب تاریخ کا ایک انتہائی مشہور واقعہ ہے۔ بالکل، اس سیلاب کے بعد اوس اور خزرج قبائل نے یمن سے ہجرت کی اور حجاز کی طرف چل پڑے، یعنی یثرب پہنچے۔ ہاں، لیکن جب اوس اور خزرج یثرب پہنچے تو وہاں یہودی پہلے سے ہی ایک بہت مضبوط اور مسلح طاقت کے طور پر موجود تھے۔ یہاں آ کر معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ مطلب اگر یمنی قبائل وہاں پہنچ کر یہودیوں سے کئی دہائیوں تک جنگیں لڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہودی ہیکل کی تباہی سے بہت پہلے وہاں آباد ہو چکے تھے اور طاقتور بھی تھے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ڈاکٹر جواد علی کے نظریے کو تھوڑا کمزور کر دیتا ہے۔ راتوں رات کوئی بھی پناہ گزین قوم اتنی بڑی طاقت نہیں بن سکتی کہ وہ مقامی قبائل کا مقابلہ کرے۔ بالکل، اور ایک اور پہلو جو اس پوری بحث میں روحانیت کا رنگ بھر دیتا ہے وہ ہے پیشن گوئیاں۔ جی، وہ نظریہ کہ یہودی علماء نے تورات میں ایک آخری نبی کی آمد کی نشانیاں پڑھی تھیں۔ اور وہ نشانی کیا تھی؟ 2 کالے پتھروں کے درمیان کھجوروں والا شہر۔ مطلب اسی نشانی کو ڈھونڈتے ہوئے وہ شام سے نکلے، کچھ تیما میں روکے، کچھ نے خیبر کو وہ شہر سمجھ لیا اور اکثر یثرب میں بس گئے۔ یہ ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے کہ کس طرح مختلف وجوہات نے لوگوں کو ایک ہی جگہ لا کھڑا کیا۔ یہاں سننے والوں کے لیے یہ واضح کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم جس دستاویزی فلم کا جائزہ لے رہے ہیں اس کے آخر میں یہودیوں کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ درندہ تھے اور انہوں نے عربوں کی قبائلی تقسیم کا فائدہ اٹھایا۔ جی،
دستاویزی فلم کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کی فطرت میں فساد پھیلانا تھا۔ بالکل، اور ہم یہاں یہ واضح کر دیں کہ یہ خالصتاً اس ماخذ کا نقطہ نظر ہے۔ ہمارا مقصد صرف پیش کی گئی معلومات کو غیر جانبدار رہ کر آپ تک پہنچانا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب تاریخ میں دو واقعات یا نظریات کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور مختلف فریقین کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں تو سچائی تک پہنچنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا؟ ہاں، تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تاریخ محض تاریخوں اور سالوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ خیبر کی کھجوروں سے لے کر انسانی ہجرتوں، ماحولیاتی تبدیلیوں اور زندہ بچ جانے والی کہانیوں کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی خطے کی تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اچانک وجود میں نہیں آتا۔ اس کے پیچھے صدیوں کے سفر، عقائد اور سیاسی کشمکش کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ اور پتہ ہے یہ معلومات آج کے دور میں بھی کتنی اہم ہے۔ آج کی دنیا میں بھی ہجرت اور پناہ گزینوں کے مسائل بالکل ویسے ہی ہیں جیسے صدیوں پہلے خیبر کے معاملے میں تھے۔ لوگ آج بھی جنگوں اور آفتوں سے بچنے کے لیے نئے گھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ بالکل، انسانی فطرت اور بقا کی جد و جہد کبھی نہیں بدلتی، چاہے صدیاں گزر جائیں۔ سچ کہا آپ نے۔ اچھا، آج کی نشست ختم کرنے سے پہلے انسان سوچتا ہے کہ ذرا غور کریں۔ کس بات پر؟ اگر ہزاروں سال پہلے یمن میں ایک ڈیم ٹوٹنے جیسی ماحولیاتی تبدیلی نے پورے جزیرہ نما عرب کا نقشہ اور آبادیاتی توازن یعنی ڈیموگرافکس بدل کر رکھ دیا تھا، تو آج کے دور میں جو موسمیاتی تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کلائمیٹ چینج کے اثرات۔ بالکل، وہ خاموشی سے ہمارے مستقبل کے شہروں کی کون سی نئی تاریخ لکھ رہی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ واقعی یہ ایک بہت گہری سوچ ہے۔ آنے والا کل ہمیں بتائے گا کہ ہم نے آج کی تبدیلیوں سے کیا سیکھا۔ تو آج کے اس تفصیلی تجزیے میں بس اتنا ہی۔ امید ہے یہ گہرا مطالعہ سب کے لیے بہت دلچسپ رہا ہوگا۔ اگلی نشست تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔